کیونکہ میں نے پھر ابھی جانا ہے ایئرپورٹ. میری فلائٹ ہے سڈنی کے لیے. کچھ دن سڈنی رہوں گا, پھر ڈاربن جاؤں گا, اور پھر ڈاربن سے میں میلبورن جاؤں گا, پھر واپس دعا آؤں گا, پھر پاکستان. کتنے عرصے کا ٹور ہے آپ کا سر؟ میرا ہے تقریباً 14. 14 دن کا. تو بجٹ تو آپ باہر کو اتار لیں گے تو بجٹ میں نے تقریر کر لی ہے. کر لیں. باقی تقاریر سے بجٹ کی کوئی نوک پلک درست نہیں ہونی ہے. جو بجٹ ہے وہ آ گیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ تھوڑی بہت تجاویز شاید ایکسیپٹ کر لیں. بھیجا جا رہا ہے یا خود جا رہے ہیں آپ سیل سپاٹے کے لیے؟ نہیں بھیجا. یہ وہاں پہ میں ممبر ہوں بحیثیت پارلیمنٹیرین انٹرنیشنل فورمز ہیں, تو کامن ویلتھ کی پارلیمنٹیرین کی ایک ایسوسیشن ہے, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے. آج طاہرہ اورنگزیب صاحبہ نے تقریر کرتے ہوئے ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا. انہوں نے کہا جی ہم نے موقع مس کر دیا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ کو ہم اولمپک میں بھیجتے, پاکستان کے لیے وہ میڈل لے آتے, کیونکہ وہ اسلام آباد سے مانسہرہ تک پیدل بھاگ کے گئے ہیں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ نے جی کہا, جی بس ہماری خالہ ہے تو معاف کیے. کیا کمنٹ کریں. بدر خاتون نے ویسے ہی مطلب میری بڑی اچھی سلام دعائیں ان کے ساتھ. باقی یہ کرکٹ تو میاں نواز شریف صاحب بھی کھیلا کرتے تھے, جم خانہ کی طرف سے کھیلتے رہے ہیں, ریلوے کی طرف سے کھیلتے رہے ہیں. اور کوئی سوال؟ سر ثاقب چدھڑ اور مومنہ اقبال کے درمیان کچھ چیزیں چل رہی ہیں, اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ یار یہ لوگوں کے ذاتی معاملات میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ ڈسکس کروں. کوئی اور بات نہیں. اچھا سر, امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل ہونے کی خبریں آ رہی کہ جلد ہو جائے گی, تو اس کے بعد کیا اثرات ہوں گے؟ کوئی پیٹرول سستا ہوگا, کوئی معیشت جو ہے ترقی کرے گی, کیا تبدیلی آئے گی اس کے بعد؟ تبدیلی تو یہ مہنگائی جو بڑی ہے نا, اصل میں بڑی تو امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے ہے. پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو بجلی بھی مہنگی ہو گئی, تو صارفین پہ بڑا بوجھ آیا ہے. اب اگر یہ جنگ رک جاتی ہے تو امیڈیٹ اس کے ریپرکشنز ہوں گے پیٹرول کے پروڈکٹس پہ, اور پیٹرول اگر کم ہوتا ہے تو جو تناؤ کی کیفیت بنی ہے وہ ذرا تھوڑے سے لوگوں کے لیے ریلیف اس میں یہ ہوگا. 7% تنخواہیں بڑھی ہیں, مہنگائی بڑھی ہے کوئی 25 سے 27%. تو عام جو سرکاری ملازم ہیں وہ ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ ریکور کر جائے گا اگر یہ جنگ رک جاتی ہے. سر سرکاری ملازم کی تنخواہ تو ہمیشہ بڑھ جاتی ہے, حکومت ایک اعلان کرتی ہے پرائیویٹ ملازم کے لیے اس میں کچھ ہوتا نہیں, تو پرائیویٹ ملازم کے لیے حکومت کیا کچھ کر سکتی ہے سر؟ نہ کبھی اس کی تنخواہ بڑھتی ہے, نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے, بلکہ ایک نوٹس کے بغیر بھی جاب سے اسے نکال دیا جاتا ہے. دیکھیے پرائیویٹ ملازمین کسی بھی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے, البتہ شہریوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کے لیے معیار زندگی جو ہے بہتر بنانا, تعلیم کی سہولتیں, صحت کی سہولتیں. جہاں تک پرائیویٹ ملازمین کی تنخواہوں کا تعلق ہے, یہ پرائیویٹ جو مارکیٹ ہے اس میں آپ کی اپنی اہلیت کی بنیاد پہ آپ کے ویجز ملتے ہیں. وہاں ہمیشہ پرائیویٹ مارکیٹ میں جو ہے نا کمپٹیشن ہوتی ہے. سرکار کے ملازمین جو ہیں اگر تنخواہوں کے حوالے سے تقابلی جائزہ لیا جائے تو جو اسکلڈ لوگ ہیں وہ سرکاری ملازمین سے بدرجہ اچھی تنخواہیں لیتے ہیں. لیکن جو کم سے کم تنخواہ کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ملک میں کم سے کم تنخواہ مزدور کی 50,000 ہوگی, 45,000, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, اس کی بھی ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے سر؟ بالکل ہے, اور اس کے لیے ٹریبیونلز بنے ہیں, اور اگر کوئی ایسی شکایت ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کا احتساب ہوتا ہے. قانوناً جو ہے لوگوں کو اپنے فورمز کا پتہ نہیں ہے, لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ عموماً زیادہ تر پرائیویٹ ملازمتیں جو ہیں وہ ماسٹر اور سرونٹ کی تھیوری میں فال کرتے ہیں, تو وہ اس تھیوری کی وجہ سے فورمز لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. آپ اس کو بنیادی انسانی حقوق کی تعریف میں نہیں جا سکتے. موجودہ حکومت سے آپ کو عوام کے لیے کچھ بہتری کی امید ہے کہ عوام کے لیے یہ کچھ کر پائیں گے؟ تو ابھی 2.5 سال میں جتنا عوام کے لیے کیا ہے, اب آگے اللہ خیر کرے کہ اور کیا ہے. 2.5 سال میں تو صرف 26ویں 27ویں آئینی ترمیمی بل پاس ہوئے ہیں اور 28 کی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں, اور بھی بہت کچھ ہوا ہے. 26 نومبر کو لوگوں پہ گولیاں چلی ہے,
9 मई को गोलियां चली और TLP जो है उसका सफाया हो गया है, कश्मीर में गोलियां चल गई है और भी। तो क्या वो गोलियां हुकूमत ने चलाई है? नहीं, मैंने चलाई है। सर अल नूर को ये मुबारकबाद भी दें, आज इसने पहला सवाल चेंज किया आपसे, देखें।